انہوں نے ایک طرف اور اشارہ کیا تھا کہ میں ایک اشع محرم سننے کے لیے گیا تو وہاں پہ 9 دن میں نے ایسی گفتگو سنی جس نے میرے دل کو مجروح کیا. تو 9 دن اگر ایام اعضاء میں آپ گئے ہیں تو وہاں پر تو واقعہ کربلا بیان ہوا تھا. بالکل. آپ یہ بتائیں وہاں پر تو صرف 2 پارٹیاں تھیں, یا حسینی یا یزیدی. بالکل. تو امام حسین علیہ السلام پر جو ان سے وہ مظالم جو کیے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. آپ کا جو دل ہے وہ کس وجہ سے مجروح ہے؟ جی علامہ صاحب, احمد جوید صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ غزہ کے معاملے میں ایران نے جس بلند آہنگ دعوے کا آغاز کیا وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتا گیا. ایران نے حماس کی مدد کا دعویٰ کیا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا, اور ایران کا یہ رواج رہا ہے, یہ رسم رہی ہے کہ وہ پہلے دعوے کرتا ہے اور بعد میں جب وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں, یہ تو کہ اپنے ذاتی جو قول ہے اس کے اندر بھی تضاد ہے. جی. پہلے تو ایک دفعہ انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ یہ جو حماس نے جو کچھ کیا ہے, کارروائی انجام دی ہے, جی یہ حماس کے بس کا کام نہیں تھا, اس کے پیچھے ایران تھا. جی. ایران نے ہی ان کو ٹرین کیا, ایران نے ہی ان کو تیار کیا, اور ایران کے ذریعے سے ہی انہوں نے اتنی بڑی کارروائی انجام دی ہے. خود حماس نے شکریہ ادا کیا ایران کا, حماس نے بھی شکریہ ادا کیا. بالکل. تو یہ جو ابھی بات کرنے کی ہے انہوں نے کہ ایران پیچھے ہٹ گیا ہے, ایران پیچھے نہیں ہٹا. ایران کی موجودگی کی وجہ سے باقی سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. خوب. باقی جو چپ ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں سوال اٹھا رہے؟ سوال تو بنتا تھا عرب ممالک کے حکمرانوں کے اوپر, سوال تو بنتا تھا تمام مسلمان امہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے اوپر سوال بنتا تھا کہ وہ اس وقت کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس وقت کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو موجود ہیں, پہلے دن سے وہاں پر کھڑے ہیں. وہ جو کھڑے ہیں ان پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, جو بیٹھے ہیں ان پہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خوب. سوال تو ان کے اوپر اٹھتا تھا نا. بالکل. کہ کیوں انہوں نے, مسئلہ یہی ہے کہ کیوں وہ بیچ میں نہیں کود رہے ہیں. یہ احمد جوید صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں یہی ذہنیت لے کر باقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تعصباتی فضا بنائی ہے انہوں نے, چونکہ ایران شیعہ ہے اور شیعہ وہاں پر مدد کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے مدد نہیں کرنی. یہ کہاں سے تم نے دین لیا ہے کہ شیعہ نے مدد کر رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے؟ تو رسول اللہ فرما رہے تھے کہ امت جو ہے میری جسد وید کی طرح ہے, تو سب کا فریضہ بنتا تھا, حق بنتا تھا کہ اگر ظلم وہاں یمن میں ہوتا ہے تو دل تو یہاں پہ پاکستان کے اندر دھڑکنا چاہیے تھا, اور درد دل کو یہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے, چونکہ ایران وہاں مدد کر رہا ہے تو لہٰذا ہم نے نہیں کرنی. ایران وہاں پر ان کا پشتیبان ہے تو لہٰذا ہم نے ان کا پشتیبان نہیں بننا. اگر وہاں آگ لگی ہے اور ایران بجھانے والا ہے تو ہم نے اس آگ کو مزید بھڑکانا ہے, اس کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ تو آج جو آپ یہاں پر آگ لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ملت کے اندر اب شعور آنا شروع ہو گیا ہے, اور پاکستانی ملت نے غزہ کے درد کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی ہے, اور پاکستانی ملت اب بولنا شروع ہو گئی ہے, اور پاکستانی ملت اب اپنے علماء کے اوپر, اپنے مفتیان کے اوپر, اپنے حفاظ کے اوپر اور اپنے حکمرانوں کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا. بالکل. کہ کیا تمہیں ان غزہ کے اندر بلکتے ہوئے بچوں کی صدائیں تمہارے کانوں پہ نہیں پڑتی؟ بالکل. کیا تمہیں ان کی صدائیں سنائی نہیں دیتی؟ تو اب جب پاکستانی ملت نے صدا سننا شروع کر دی ہے تو اب بیچ میں آ کے ایک نئی بات شروع کر دی ہے کہ جی وہ اب تو ایران بھی نہیں کر رہا تو لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے. بالکل. کیوں نہیں آپ اٹھتے؟ اب ایران نے جس پہلے دن سے جو ان کے ساتھ کیا ہے, ہمدردی کا اظہار اور ساتھ دینا شروع کیا ہے, آج بھی اگر غزہ کے کسی بھی ایک مظلوم سے جا کر پوچھ لیں تو وہ یہی کہیں گے اگر آج بھی ہمارا سانس چل رہا ہے تو یا تو اس کے اندر اللہ کا لطف ہے یا ایران کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں. بالکل. یہ تو خود وہ بتاتے ہیں, جواب دیتے ہیں وہ. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران پیچھے ہٹ گیا ہے؟ اگر آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران پیچھے ہٹ دے تاکہ غزہ کا صفایا ہو جائے اور غزہ صفا ہستی سے مٹ جائے. لیکن یہ ایرانی ملت, یہ انبیاء اور ہم خود بھی انبیاء کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور فلسطین چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس نے اپنی آغوش کے اندر انبیاء کو پالا ہے, اور آج بھی انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. اس لیے ہمارا رشتہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ لوگ شیعہ ہو جائیں, نہ, ہم اس وجہ سے مدد نہیں کر رہے. ہم انبیاء کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتے کہ ہم نے آپ کی سرزمین کو لاوارث چھوڑا تھا, ہم نے آپ کی ملت کو اور وہاں پر بسنے والوں کو ہم نے لاوارث چھوڑ دیا تھا, ہم نے بیت المقدس کو لاوارث چھوڑ دیا تھا. ہم یہ اپنے انبیاء کے سامنے اور اپنے
इन बरगुज़ीदा हस्तियों के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते। हम किसी को शिया करने के लिए, उनकी नुसरत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे और ना उनकी नुसरत शिया करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम इसको अपना इलाही फरीज़ा समझते हैं, इसको दीनी फरीज़ा समझते हैं, इसको इस्लाम का हुक्म समझते हैं, इसको रसूलुल्लाह का फरमान समझकर इसके ऊपर अमल पैरा हैं। और इंशाअल्लाह अगर सब साथ छोड़ दें तो कभी शिया मजलूम का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत खूब जी। सर आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुख्तसर कीजिएगा कि शिया ही क्यों ये आवाज़ बुलंद करता है हम के ख़िलाफ़ या मद्दे मुकाबिल आता है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि शिया क्यों करता है। बिल्कुल, ये हमारे तो इमाम का जो सा है वो मनहज ही ये है कि मजलूम की मदद करे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रब लगी तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मजलूम की हमेशा जो सा है वो मदद करना। जी जी। तो चूंकि वो हमारे इमाम हैं और हमने तो मदद करनी है और यही कुरानी हुक्म भी है। बहरहाल मैं इशारा करना चाहता हूँ अहमद जावेद साहब की तरफ। अगर आपने उनका वो वीडियो गौर से सुनी हो जी जी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक खत आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे एक खत आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान जो उनसे मदद नहीं कर रहा, वो तो हम कर रहे हैं, पर हम उसको आज़ाद करवाएंगे, ऐसा करेंगे। इसका मतलब है कि वो डुगडुगी कहीं और से बज रही है। अच्छा। अहमद जावेद साहब जो है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, उनकी वो जो चार्जर है ना वो कहीं और लगा हुआ है। तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये तो अब सबको समझ में आ रहा है। तो जाहिर बात है कि ये मजलूमीन गजा के हमायती तो नहीं है कि जिनके इशारों पर ये नाच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अरब ममालिक जो है वो मदद कर रहा है। मुझे एक खत आया, मुझे तो पहले यही पता था, यानी कि उनकी पूरी उम्र जो है वो जहालत में गुजरी और एक खत आने के बाद उनकी हदायत हुई है। फिर उनको पता चला है कि नहीं, वो जो दिखाई दे रहा था वो नहीं है, और जो ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था वो उसके पीछे है। तो कल अगर आपको फिर कोई खत आ गया और कहा कि नहीं, ना इसके पीछे ईरान है और ना इसके पीछे जो है वो अरब मुल्क है, बल्कि हिंदुस्तान जो है वो तो गजा के मजलूमीन की मदद कर रहा है, तो आप तो खतों के ऊपर चल रहे हैं। तो अहमद जावेद साहब का जो ये मैं तो हैरान हूँ कि वो इतने कद और शख्सियत है, उन्होंने वो किस तरीके से वो इस छोटे से इशू को उन्होंने किया है, मैं तो बयान करने से कासिर हूँ। अल्लामा साहब, आपसे अगला सवाल है कि अहमद जावेद साहब का कहना है, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, मकतबी जो नुक्ता नज़र है वो पेश किया है कि नबी के अलावा कोई मासूम नहीं और ना ही कोई हुज्जत है। ज़ाहिर सी बात है, ये उन्होंने अपने कुतुब में मुमकिन है देखा हो या पढ़ा हो। असल में तो पहले तो इसमत का माना मालूम होना चाहिए इंसान को। इसमत का माना होता है रुक जाना या महफूज हो जाना। अब हम कहते हैं कि जी नबी के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता जी। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, और कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है जी जी, और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, पहले तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने एतराज़ उठाया है, इनका एतराज़ यहीं पर भी हम कह सकते हैं कि इन्हें तो इस चीज़ का पहले होना चाहिए, कायल होना चाहिए इस बात का कि रसूलुल्लाह के बाद किसी को हाकमियत का हक हासिल नहीं है। ठीक है। मसलन अगर हम कहते हैं ना कि नबी के बाद मासूम कोई नहीं है, तो लाजिम ये भी सवाल आता है कि नबी के बाद किसी को हाकमियत का हक भी हासिल नहीं है। लेकिन हाकमियत के हक में तो बहुत सारों को हाकमियत देने के लिए हम तैयार हैं, आमादा हैं। नबी के बाद मासूम का होना ज़रूरी क्यों है और क्यों हम आइमा को मासूम कहते हैं? और हम जो 12 आइमा का सिलसिला जो रसूलुल्लाह ने गदीर कौम के मौका पे जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उसके अंदर 12 जानशीनों का ऐलान किया और ख़ुद ही उन्हीं की इस्मत के ऊपर दलील दी रसूलुल्लाह ने। और क्यों हम उनको मासूम मानते हैं? वो इस वजह से कि अब रसूलुल्लाह का इतना पाकीज़ा सिलसिला, और हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह से कोई ख़ता सरज़द नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जो रसूलुल्लाह शरीयत लेकर आए हैं उसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं है। बिल्कुल। किसी किस्म की कोई उसके अंदर गुंजाइश नहीं है शक व शुबा की। बिल्कुल। तो जब उस के अंदर गुंजाइश नहीं है शक की, शुबा की, तो अब रसूलुल्लाह ने जो निज़ाम कायम किया है, जो रसूलुल्लाह ने कवानीन वाज़ किए हैं, जो अल्लाह की तरफ से कवानीन मुकर्रर हुए हैं, अब उन कवानीन को इजरा करने के लिए जो रसूलुल्लाह की जगह पर बैठेगा और जो हाकमियत संभालेगा, तो अब उसके लिए लाजिम है कि जिसने कवानीन को इजरा करना है, पहले तो वो खुद सजा खता नहीं करेगा तो तब जाकर कवानीन का इजरा कर सकता है। अगर वो खुद ही खताकार है, खता का पुतला और खता कर बैठता है, तो उसको कैसे हक पहुंचता है कि दूसरों के ऊपर वो हाथ जारी करे? कि जिसने कवानीन को इजरा करना है,
پہلے تو وہ خود سزا خطا نہیں کرے گا تو تب جا کر قوانین کا اجرا کر سکتا ہے. خوب خوب اگر وہ خود ہی خطا کار ہے, خطا کا پتلا اور خطا کر بیٹھتا ہے, تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ دوسروں کے اوپر وہ ہاتھ جاری کرے. بھائی عصمت کے بارے میں, یہ عصمت جو ہے وہ لطف ہے جو خداوند متعال کی طرف سے انجام پاتا ہے جی جی کسی عبد کے اوپر, جی عبد کے اوپر, جی کہ اس کے ذریعے سے وہ انسان فعل کبھی سے دور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فعل کبھی کے قریب ہو جاتا ہے. تو اب ہماری جو بات چل رہی تھی کہ نبی کے بعد معصوم کوئی نہیں ہو سکتا, جی جی, تو اب نبی کی مسند پہ جس نے بیٹھنا ہے, جس نے قوانین الہی کا اجرا کرنا ہے, اب یا تو وہ غیر معصوم ہو, اگر غیر معصوم ہوگا تو اس سے خطا لازم سزا ہوگی. خوب, یہ تضاد ہے اس کے اندر, بہت خوب. تو پھر وہ کیسے نبی کے مسند پہ بیٹھ کے قوانین کا اجرا کر سکتا ہے, کیسے وہ اللہ کے قانون نافذ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یا تو چلو کوئی ایک انسان نہ ہو, جی جی, بلکہ ساری امت ہو. جی جی, تو پھر ساری امت ہو تو پھر تو یہ بھی وہیں پہ لازمہ آتا ہے کہ امت خطا کار ہے, تو کوئی بھی فرق, اگر ایک صفر کے ساتھ کئی صفریں ملا دی جائیں تو وہ ساری صفر ہی رہتی ہیں, بالکل, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو ان سے بھی لازمہ خطا سرزاد ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے معصوم کا ہونا, جو قوانین الہی کا اجرا کرے, جو شریعت محمدی کا پاس رکھے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے, اس قرآن کو پوری امت کے اوپر اس کے اندر جو قانون بیان ہوئے ہیں ان کو نافذ کرے, اور اس قرآن کی تبیین رسول اللہ نے خود کر دی ہے اپنے قول اور فعل کے ذریعے. تو اب ہمارے لیے قرآن اور سنت جب یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں, تو ان دونوں حجت کے قائم کرنے والا, ان دونوں کو, اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اس کے مطابق. تو اب لازمی ہے کہ ایسا شخص ہو کہ جو علم کے اندر بھی راسخ ہو, جس کا عمل بھی ان قوانین کے مطابق ہو, الہی قوانین کے مطابق, جس کا فعل انہیں قوانین خدا کے مطابق انجام پائے. تو اس لیے نبی کے بعد معصوم کا ہونا ضروری ہے, اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے بعد وہ 12 ہستیاں ائمہ معصوم ہیں جن کا نبی نے خود غدیر کے میدان کے اندر اعلان فرمایا تھا, اور یہ خطبہ غدیر اہل تسنن کی کتب کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, خوب. یعنی کہ عصمت کا جو معنی تھا, جو اس کے مفہوم تھے, وہ بیان کر دیے گئے کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم ہو سکتا ہے, یعنی کہ ائمہ میں سے, جس کے اندر یہ ملکہ ہے, جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو حدود خدا ہیں جی جی, ان کو نہیں توڑتا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے, لطف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ کبھی فعل کی طرف جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی طرف سے منسوب ہستیاں معصوم ہو سکتی ہیں, منسوب سے من اللہ ہیں, اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, بہت خوب. جی سر, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قبلہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے, جی جی, تو مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ اللہ اس محمد کو میری نسل میں بھی رکھ, تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ ظالمین تک یہ عہد نہیں پہنچے گا. بالکل بالکل, تو ظالمین تک نہیں پہنچے گا, تو ظالم کا جو متضاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے, اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے, اگر کوئی عدل سے کام نہیں لے رہا تو یہ بھی ظلم ہے. تو اگر وہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے تو وہ معصوم ہے. جی جی, تو بس وہ قبلہ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی ہے, تو میرے خیال سے. جی علامہ صاحب, آپ نے جو کہا کہ بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارے عقیدے کے مطابق, تو آپ کا یہ عقیدہ کس منہج سے آ رہا ہے؟ یعنی کہ تاریخ کہہ رہی ہے, شریعت کہہ رہی ہے, یا قانون الہی ہے؟ کیا ثبوت کیا ہے, یعنی کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ بالکل, آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھایا. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآنی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے, اور میں نے پہلے آپ کو کہا معصوم کے لیے ضروری ہے ہر قسم کے رجس سے دور ہونا, پلیدی سے دور ہونا. معصوم پاک کو کہتے ہیں, جو ہر طرح کے خطا سے اس سے سرزاد نہیں ہو سکتی, خطا سے پاک و پاکیزہ ہے, منزہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بیان فرما دیا ہے, نص ہے باقاعدہ قرآن کے اندر. یہ آیا آپ نے سنی ہوگی بارہا مرتبہ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خود اللہ ان کی پاکیزگی کے اوپر دلیل بیان کر رہا ہے. جی جی, خدا فرما رہا ہے کہ میں نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے اور یہ پاک و پاکیزہ ہیں. تو وہی معصوم ہو سکتا ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو, اور ہم سمجھتے ہیں اور قرآن کے روح سے سمجھتے ہیں, اور اہل بیت اطہار کو ہم خداوند متعال کے فرمان اور رسول اللہ کہ قول نورانی سے ہم یہ عقیدہ ہمارا ہے
کہ اہل بیت اطہار ہی وہ پاکیزہ خداوند متعال کے فرمان اور رسول اللہ کے قول نورانی سے ہم یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اہل بیت اطہار ہی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم ان کو معصوم مانتے ہیں. بہت خوب. جی علامہ صاحب, اور سر آپ سے میرا ایک ہی سوال ہے, آخری سوال ہے میرا, کہ احمد جبیل صاحب کا کہنا ہے, یہ ان کا نقطہ نظر ہے, ان کا اعتراض ہے کہ خوارج اور روافض دونوں ایک ہیں. کیا کس حد تک یہ درست ہے؟ یعنی کہ رافضی اور خوارج دونوں ایک ہیں, کیا یہ درست ہے؟ جی سر. دیکھیں, خوارج اور روافض دونوں ایک ہیں. مجھے تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے آیا کہ بغض میں کی ہیں یا کم علمی کی وجہ سے کی ہیں. کم علمی کہنا جو ان سے ہے وہ تو میری کم علمی ہوگا, کیونکہ وہ واقعاً ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالخصوص رد الہاد کے عنوان سے انہوں نے بہت انسیاں وغیرہ قدر خدمات جو سر انجام دی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ خوارج جو ان سے ہے وہ جو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ الگ سے ایک دڑا بنا دیا اور خارج ہو گئے, ان کو خوارج کہا جاتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے. جی جی. روافض جو سے جو امام معصوم کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو قبول نہ کرے اسے رافضی کہتے ہیں. رافضی یعنی کہ انکار کرنے والا, رد کرنے والا, رد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ خارج اور رافضی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب خارجی جو سے وہ امام علی علیہ السلام ان کے دشمن تھے, اور جن پر آپ روافض ہونے کا تان دیتے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے شدید حامی تھے. آپ اگر خود اپنے منابع کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رافضی کسے کہتے ہیں, یعنی کہ جو فقط امام علی علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کی حاکمیت کو تو تسلیم کرے, اس کے علاوہ کسی صحابی رسول کی حاکمیت کو بھی تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب, آپ نے خوارج اور روافض کے متعلق جو سوال کیا, جی جی, خوارج کے متعلق خود غوث اعظم جو اہل تسنن کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں, اور واقعاً ان کا ایک رتبہ ہے, مقام ہے. خود انہوں نے خوارج کے متعلق فرمایا کہ سم الخوارج لخروجہم علی علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے. کہ خوارج ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں خروج کیا ہے, ان کے خلاف خروج کیا ہے. ٹھیک ہے. خوارج حقیقت میں ایک ایسا فرقہ ہے جنہوں نے ملت کے اندر تفریق ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے جماعت مسلمین سے جو الگ ہو کر انہوں نے ایک الگ سے گروہ بنا لیا تھا. اور یہ خوارج انہوں نے اسلام کے خلاف زیادہ شدت دکھائی, انہوں نے مسلمانوں کی چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا انکار کیا ہے, اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے, رسول اللہ کے منتخب شدہ جو جانشین تھے انہوں نے اس کا ہی انکار کیا, اور اس کے مقابلے میں جب آ کر کھڑے ہوئے تلوار ان کے خلاف آ کر نکالیے تو اس وجہ سے ان کو خوارج کہا جاتا ہے. خارج اسلام ہو گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے چونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی ہر چیز کو اپنے پر حلال سمجھ لیا تھا, ان کی عزتوں کو اپنے پر حلال سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے. ان خوارج نے, تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہے روافض کی. جی جی. روافض رافضی سے ہے اور رافضی رفض سے ہے. رفض یعنی ترک کرنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو چھوڑنا. اب جب ہم اس کی طرف آئیں گے تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی, روایات کی روشنی میں, کہ ایک شخص نے آ کر امام پنجم کے سامنے یہ شکوہ کیا کہ مولا مجھے لوگ رافضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں رافضی کہتے ہیں؟ کہا کہ چونکہ میں ان کو تسلیم نہیں کرتا, ان کو قبول نہیں کرتا, ان کو اپنا حاکم نہیں مانتا, اور میں صرف آپ کو ہی سمجھتا ہوں اس اہل, اس لیے مجھے لوگ رافضی کہتے ہیں. تو امام نے فرمایا یہ تیرے لیے تانا نہیں ہے, یہ تو خوش ہو, تیری تعریف ہو رہی ہے, اعزاز کی بات ہے. ہاں, یہ تو اعزاز ہے. اس بنا پہ تو میں خود بھی رافضی ہوں, چونکہ میں خود رسول اللہ اور ان کے منتخب شدہ جانشین کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھٹے امام کے بھی صحابی تھے, ان کا معروف نام ہے عمار دہنی کے نام سے, عمار معروف ان کا نام ہے. انہوں نے جا کر ایک قاضی کے پاس جا کر بات کی, ایک قاضی کے پاس ایک کیس تھا, تو انہوں نے اس کیس کے خلاف اس بندے نے گواہی دے دی, امام کے صحابی نے. تو قاضی نے اس کو کہا کہ جناب یہ تیری گواہی قبول نہیں ہوتی چونکہ تو رافضی ہے. تو وہ شخص وہاں پہ رونے لگ گیا, امام کا صحابی. جب رونے لگا تو قاضی نے اس کو کہہ دیا اگر تو اس کو گالی سمجھتا ہے تو رافضیوں والا عقیدہ چھوڑ دے, تو ہمارے جیسا بن جا.
ٹھیک تو ہے. اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا. کہا میں اس لیے رو رہا ہوں تو نے جو مجھے لقب دیا ہے اس کے میں اہل بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ لقب بہت بڑا ہے. بہت خوب. یہ لقب رافضی یعنی اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنا. بہت خوب. کہا میں تو اس کے اہل بھی نہ ہوں. کہا تجھے معلوم ہے کہ رافضی کس کو کہتے ہیں؟ کہا رافضی یہ پہلی جب اصطلاح استعمال ہوئی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں استعمال ہوئی. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پر اللہ کے حکم سے اس کو قرآن کے اندر ثبت کر دیا گیا رافضی کے لفظ کو. ٹھیک ہے. اس وقت یہ اصطلاح استعمال ہوئی کہ جب فرعون کے دربار کے اندر جب فرعون کا دربار سجا لگا جی اور وہاں پر آ کر فرعون نے وہاں پر جادوگروں کو بلایا ہوا تھا اور جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو لوگ موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اور انہوں نے فرعون کو ترک کر دیا، فرعون کو چھوڑ دیا اور موسیٰ کو قبول کر لیا. تو اس وقت سے جن لوگوں نے جو 70 افراد موسیٰ پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو کہا گیا انہوں نے چونکہ فرعون کو ترک کیا ہے یہ رافضی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا اور موسیٰ کو قبول کر لیا لہذا یہ رافضی ہیں. تو اس وقت سے جو بھی اللہ کے نمائندے کو قبول کر لے اس کو رافضی کہتے ہیں. جو خدا کے نمائندوں کے علاوہ ہر کسی کو چھوڑ دے ترک کر دے اس کو رافضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی اصطلاح ہے اور اسی اصطلاح کے مطابق امام شافعی نے باقاعدہ جو معروف ہیں باقاعدہ اور اہل تسنن کے اندر ایک باقاعدہ حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں باقاعدہ مانتے ہیں ان کو. امام شافعی نے فرمایا کہ اگر انکانا رافضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافضی. کہا کہ اگر آل محمد کی محبت رکھنا ہی رافضی ہے تو پھر سب سے بڑا رافضی میں ہوں. گواہ رہنا ان سے محبت کرنا رافضی ہے تو پھر سب سے بڑا رافضی میں ہوں. یہ تو رافضی اور خارجی کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے جن کو دونوں کو اکٹھا بٹھا دیا. خارجی وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے یہ خارجی ہے. ٹھیک ہے. اور رافضی وہ ہے جو خدا کے نمائندے کو قبول کرے خدا کے نمائندوں کے علاوہ سب کو چھوڑ دے اور ترک کر دے سب کا انکار کرے اس کو رافضی کہتے ہیں. ٹھیک یہ ہے. دو اصطلاح ہیں. بہت خوب. اچھا آخر میں دونوں شخصیات پیغام دیجیے گا جناب احمد جوید صاحب کو کہ موجودہ دور میں کس روش کی ضرورت ہے، مختصر کیجیے گا کہ جو حالات ابھی جا رہے ہیں پوری دنیا میں پورے خطے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور خاص طور پہ غزہ و فلسطین کی جنگ اسرائیل کی جنگ، تو کیا کہنا چاہیں گے احمد جوید صاحب کو؟ جی علامہ صاحب. تو یہی کہوں گا اب میں ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا نہ ان کی نصیحت کر سکتا ہوں. وہ خود ایک مفکر بھی ہیں، ایک عالم بھی ہیں، ایک برجستہ شخصیت بھی ہیں، ایک علمی حیثیت بھی رکھتے ہیں. جی تو لیکن کم از کم تھوڑی سی گزارش کر سکتا ہوں. ایک عرض ہے ان کی خدمت میں کہ اس وقت چونکہ مسلمات دین ہم سب کے مشترکات ہیں، مشترکہ ہیں باقاعدہ وہ مسلمات دین، نبی، قرآن، کتاب، یہ ساری چیزیں. جزوی احکام کے اندر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو اس احکام کے اندر فقہ کے اندر جزوی اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے بلکہ اس وقت اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے جو رسول اللہ چاہتے تھے اس امت کو ایک نقطے پہ دیکھنا. آج وہ ضروری ہے. آج اگر امت شکستہ ہے اور اس کا ایک پہلو چل رہا ہے غزہ تو اسی امت کی آپس کے اندر تفریق کی وجہ سے اور نا اتفاقی کی وجہ سے اس وقت لازم ہے کہ ہم دوبارہ مل بیٹھیں اور دشمنان اسلام کو اور دشمنان امت کو منہ توڑ جواب دیں. آج غزہ کے مظلومین کہ ایک میں نے دیکھا ہے بچی کا انٹرویو بھی دیکھا کہ وہ پہلے باہر گئی، جب لوٹ کر آئی تو پورا خاندان صفحہ ہستی سے موجود نہیں تھا وہاں پر. پھر وہ بچی یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتی ہے، کہتی ہے کئی رات سے میں ابھی تک سوئی نہیں ہوں. کیونکہ مجھے یہ درد سونے نہیں دیتا. تو وہ بچی جو اتنے عرصے سے سو نہیں پائی تو آخر کس نے ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے؟ وہ بابا جو لاشوں کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے عزیزو اگر اور کچھ کہنا نہ کہنا اللہ کے رسول کو جا کر یہ ضرور کہنا کہ تیری امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. وہ تو دشمن خدا ہیں، انہوں نے ظلم کرنا ہے، لیکن یہ لوگ ہمارے پرسان حال نہیں ہوئے. یعنی کہ ہم کس میدان میں ہیں، ہم کس میدان میں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اس وقت لازمی ہے کہ آپ سب باقاعدہ مظلومین ہیں. میں احمد جوید صاحب سے کہوں گا آپ ایک بھاری آواز رکھتے ہیں، آپ کی آواز آگے تک پہنچے، اس کی باقاعدہ قانونی اداروں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اور اسی طرح بہت بڑا حلقہ احباب آپ رکھتے ہیں، آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور ایک آپ کی آواز کو سنا بھی جاتا ہے.
تو آپ اس وقت ایک آ کر بھرپور آواز مظلومین غزہ کے لیے اٹھائیں، مظلومین فلسطین کے لیے اٹھائیں، اور امت کے اندر اتحاد و وحدت ایجاد کرنے کے لیے آپ بھرپور کردار ادا کریں. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ضرور مظلومین غزہ کے کا بھی پرسان حال بنیں گے، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی آپ اپنے انہی علمی نایاب موتیوں کے ذریعے سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی خدمات انجام دیں گے، اور اپنے قلم کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے سے آپ جہاد کرتے ہوئے انشاءاللہ اس امت کے اندر بھی اتحاد و وحدت قائم کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کریں. جی یا اور رضا عابدی صاحب مختصر کیجیے گا. جی بالکل، احمد جاوید صاحب سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسلک وجود میں آتا ہے تو وہ کسی اختلاف کی بنیاد پر آتا ہے. اعتراض فقط ایک طرف سے نہیں ہوتا، دوسری طرف سے بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں. میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مکتب اہل بیت والوں سے پوچھیں کہ آپ کو بھی کوئی اعتراض ہیں، جیسے آپ نے اپنے اعتراضات کا اظہار کیا ہے، تو میں بھی کچھ اعتراض رکھتا ہوں، بلکہ ہمارا مکتب بھی کچھ اعتراض رکھتا ہے. اعتراض کیا رکھتا ہے کہ جو سب سے زیادہ وقت سپینڈ کیا ہے وہ کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کے ساتھ کیا ہے، یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی کتب کے اندر ان سے مروی احادیث جو سی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ حضرت عائشہ سے جو سی روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل اسی طریقے سے کیا امام علی جن کو آپ باب العلم کہتے ہیں انہوں نے زیادہ وقت سپینڈ کیا ہے، یا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ انہوں نے زیادہ وقت سپینڈ کیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو مروی احادیث ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ ہیں؟ بالکل امام علی علیہ السلام کی چند حدیثیں جو سی ہیں وہ فقط لکھی گئی. ہمارا ایک اور بھی اعتراض ہے کہ آپ کی جو سائے ستہ ہیں اس کے اندر ایسے بھی راوی موجود ہیں کہ جن کا شمار جو ہے وہ دشمنان اہل بیت میں ہوتا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ائمہ تحریر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حضرت محمد باقر علیہ السلام سے جو نسل رسول میں سے ہیں ان سے جو احادیث ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. حالانکہ آپ کے تمام جو جید علماء ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان جیسا جو عالم ہے وہ پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. تو اعتراضات تو ہیں، بہرحال یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان اعتراضات کو جو ان سے وہ نزاع کا وجہ بنائیں اور ایک دوسرے سے دور ہوں. جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے آپس میں دست و گریبان ہونا ہے، یا اپنے متحد دشمن کو، اپنے کامن دشمن کو پہچان کر اس کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے؟ تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جی جو رواداری ہے وہ اہل سنت کی طرف سے دکھائی جاتی ہے، اہل تشیع کی طرف سے نہیں دکھائی جاتی. اگر ایسا ہے تو ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے یہ ہے. لیکن یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے پرسکون گھر کے اندر جو 3-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ جا کے کہیں گے جی فلانا بھائی زیادہ کماتا ہے، یہ تو کماتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپس میں بھائیوں کو لڑوانا، یہ اس قسم کے جو ہے وہ باتوں کا وقت نہیں ہے. تو آپ جو ہے کوئی ایک مضبوط آواز بنے اور ایک امت بن کے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ قیام کرے. ٹھیک ہے، بہت خوب. جی علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید عمر رضا عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ جو احمد جاوید صاحب نے چند اعتراضات اور شبہات کا اظہار کیا ان کے مدلل جواب دینے کی ہم نے کوشش کی. تو امید کرتا ہوں کہ عوام الناس تک یہ بحث کسی منطقی انجام تک پہنچے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.